السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ویڈیو جماعت صوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حمد اور اس کا خلاصہ پڑھا اور سنا تھا۔ تو بچوں، اس اردو کی درسی کتاب سے ہم پہلے یونٹ کا پہلا سبق ہمدردی پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، تصویر کو غور کیجئے، یعنی تصویر کو غور سے دیکھیں اور بولیے کہ آپ نے تصویر کو غور و فکر سے دیکھنے اور سوچنے کے بعد کیا سمجھا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے تصویروں کو غور سے دیکھا بھی ہوگا اور فکر سے سوچا بھی ہوگا، لیکن میں جواب نہیں سن سکتا۔ تو پیارے بچوں، تصویر میں آپ کو یہاں پر جو چند سوالات دیے گئے ہیں اس کے آنسرز آپ کو دینے ہیں۔ جب میں آنسرز یعنی جواب دوں گا، میرے جواب سے آپ کا جواب ملتا ہے یا نہیں یہ غور کریں۔ تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا۔ تصویر میں ہم کو ایک پرندہ نظر آ رہا ہے اور دو درخت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، بارش سے بچنے کے لیے پرندہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی جب بارش ہوتی ہے، پڑتی ہے، تو انسان بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جاندار بارش سے یعنی بھیگنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، پرندہ بارش سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا، بارش سے بچنے کے لیے پرندہ درخت کا سایہ تلاش کر رہا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہی جواب سوچ رکھا تھا تو آپ کا آنسر بالکل درست ہے۔ اگر آپ نے غلط سوچا تھا یا پھر آپ کی سوچ کچھ اور تھی تو پیارے بچوں، اس آنسر یہی تھا، اس کا جواب یہی تھا کہ بارش سے بچنے کے لیے پرندہ درخت کا سایہ تلاش کر رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آخری سوال ہے، درخت نے پرندے کی مدد کس طرح کی؟ پیارے بچوں، درخت نے پرندے کی مدد اس طرح کی کہ پرندے کو زیادہ بھیگنے سے بچا لیا اور اس کو اپنا سایہ عطا کیا، راحت کے لمحے عطا کیے، یعنی راحت کے لمحے عطا کرنے میں اس کا ذریعہ بنا۔ تو پیارے بچوں، جب ایک درخت ایک پرندے کی مدد کر سکتا ہے تو کیا ہم مدد نہیں کر سکتے؟ تو پیارے بچوں، آپ کا جواب یہی ہوگا کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جواب یہی ہے، آپ کی سوچ اگر ایسی ہے تو پیارے بچوں شاباش، ویری گڈ، بالکل ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، بولنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کر کے بتلانا بھی ہوگا۔ ہم صرف زبان سے بولتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہم ظاہر میں تو انسان ہے لیکن ہمارے اندر کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر ہمدردی کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، اس کے دکھ میں شریک رہیں، اس کے سکھ میں شریک رہیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم نظم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کو جو بھی الفاظ کے معنی نہیں معلوم یا پھر آپ نہیں جانتے تو آپ اس کے نیچے پنسل سے لکیر کھینچیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کون سے الفاظ کے معنی نہیں معلوم؟ آپ نے کس الفاظ کے نیچے لکیر کھینچا ہے یہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو بچوں، آپ کو ہر وہ الفاظ کے معنی بتلایا جائے گا، لیکن آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ یہ آپ کو اگلی جماعتوں میں کام آئے گا۔ اگر آپ کو سبق کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ آ جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے، تو آپ آسانی کے ساتھ سبق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی آپ کو سبق کا جو خلاصہ ہے، نظم کا جو خلاصہ ہے، نظم میں کیا چیز کو بتلانا مقصود سمجھا جا رہا ہے، یعنی سبق میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم اب نظم پڑھیں گے، دیکھیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم کا پہلا شعر، ایک درخت کے اوپر تنہائی شکل اختیار کرتے ہوئے
ایک ٹہنی پر، ٹہنی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ڈالی، شاخ، یعنی ایک درخت کی ڈالی کے اوپر ایک تنہا بلبل اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اداس سے مراد کیا ہے بچوں یہاں پر؟ غم زدہ، غمگین، دکھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ایک درخت کے اوپر ایک بلبل بیٹھا ہوا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بلبل درخت کی ٹہنی پر ہے۔ دوسرے بند میں دیکھیے، کہتا تھا کہ رات سر پر آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا۔ یعنی بچوں بلبل یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل رات سر پر آ گئی۔ سر پر آ گئی سے مراد کیا ہو گیا؟ رات کا حصہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اڑنے چگنے میں دن گزرا، یعنی دانہ چننے میں اور اڑنے میں، دو کام کرنے میں اس کا دن تمام گزر گیا اور رات سر پر آ گئی۔ تیسرا شعر دیکھیں، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر بلبل یہ سوچ رہا ہے کہ میں آشیاں تک کیسے پہنچوں۔ تو پیارے بچوں آشیاں کسے کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں، گھونسلے کو کہتے ہیں، پرندے کے گھر کو آشیاں کہتے ہیں۔ تو بلبل یہاں پر یہ سوچ رہا ہے کہ گھر تک میں کس طریقے سے پہنچوں۔ ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، یعنی سامنے جو چیز ہے وہ اسے نظر نہیں آ رہی ہے، اتنا اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو بلبل پریشان ہو گیا کہ میں گھر کو کس طریقے سے پہنچوں۔ تو پیارے بچوں اگلے شعر میں دیکھیں، سن کے بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ پیارے بچوں سن کے بلبل کی آہوزاری، آہوزاری سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ رونا پیٹنا، یعنی بلبل کی آہوزاری سن کر جس طریقے سے بلبل غمگین تھا، غمزدہ تھا، وہ تمام ماجرا جگنو وہاں پر دیکھ رہا تھا۔ تو وہاں پر جو جگنو پاس ہی میں تھا اس نے کہا، کیا کہا دیکھیے اگلے شعر میں، اگلے شعر میں دیکھیے، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ پیارے بچوں یہاں پر جگنو کہہ رہا ہے کہ میں دل اور جان سے، دونوں طریقوں سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں، لیکن میں دل و جان سے تیری مدد کروں گا۔ یہ کس نے کہا پیارے بچوں؟ جگنو نے کہا۔ جگنو بلبل سے کہہ رہا ہے کہ میں دل و جان سے تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں، میں گرچہ تھوڑا یعنی چھوٹا سا ایک کیڑا ہوں۔ تو پیارے بچوں اگلے شعر میں دیکھیں، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ جگنو بلبل سے کہہ رہا ہے کہ تو غم نہ کر، غمگین نہ ہو، اداس نہ رہے، رات اگر اندھیری ہے تو کیا ہوا، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ جگنو بلبل سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری راہ میں روشنی کروں گا۔ راہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ راستہ۔ جگنو بلبل کو یہ دلاسا دے رہا ہے کہ تو غم نہ کر، غم اس لیے نہ کر کہ رات اندھیری ہے تو کیا ہوا، میں تیری راہ میں، میں تیرے راستے میں روشنی کروں گا۔ تو پیارے بچوں اگلے شعر میں دیکھیں، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ پیارے بچوں یہاں پر جگنو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مشعل دی۔ مشعل کے معنی کیا آتے ہیں؟ شعلے کے آتے ہیں، بتی، دیا، شمع، روشنی کے آتے ہیں۔ چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ تو پیارے بچوں جگنو کو آپ نے دیکھا ہوگا، جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو رات میں پیچھے کے حصے سے جگنو کے روشنی نکلتی ہے۔ تو جگنو بلبل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو مشعل دی ہے، دیا ہے، شعلہ دیا ہے، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ دیا سے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ روشنی ملتی ہے۔ روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ کون سی چیز کہاں پر ہے ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے، وہ معلوم ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں اب آگے اگلے شعر میں دیکھیں، یہ نظم کا بالکل اخیر کا شعر ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو پیارے بچوں جگنو یہاں پر بلبل سے کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ جہاں میں اچھے ہیں، یعنی دنیا میں اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، یعنی دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو ایک دوسرے کے کام میں آتے ہیں۔
تو پیارے بچوں اس طریقے سے جگنو نے بلبل کی مدد کی۔ ایک کیڑا رہ کر ایک پرندے کی مدد کر سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن کب؟ اس کے دل میں جب ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسانیت بقا یعنی انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تب ہی ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کر سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا سبق بالکل آسان ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک درخت کے اوپر ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا، اداس بیٹھا ہوا تھا، غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ صبح اپنے گھر سے نکلا تھا روٹی کے لیے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا، ایک جگہ پہنچا، وہاں پر اس کو روٹی نہیں ملی، دوسری جگہ پہنچا، ایسا ہی کرتے کرتے رات ہو گئی اور اسے معلوم بھی نہیں ہوا، اور وہ غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تمام تماشا، وہ تمام ماجرا وہاں پر ایک پاس میں بیٹھا ہوا جگنو دیکھ رہا تھا۔ تو جگنو اس کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو غم نہ کر، میں تیری راہ میں، تیرے راستے میں روشنی کروں گا، جس کی وجہ سے تو آسانی کے ساتھ تیرے گھر تک، تیرے گھونسلے تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہاں پر جگنو نے بلبل کی مدد کی۔ تو پیارے بچوں اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو پیارے بچوں اب صفحہ نمبر آپ 6 نکالیں۔ یہاں پر دیکھیے، سنیے، سوچ کر بولیے۔ نظم کی تصویریں غور سے دیکھیں اور اس پر اپنے خیال کا اظہار کیجیے۔ یعنی نظم میں جو تصویریں دی گئی ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں، اور میں آپ کو بتلا بھی چکا ہوں کہ نظم میں کون سی تصویریں دی گئی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمارا خیال کیا ہے اور ہمارے دل میں خیال کیا آ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں آپ کو اظہار کرنا ہے تو آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سن نہیں سکتا میں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ نظم کس کے بارے میں ہے، یہ نظم کس کے بارے میں آپ کو بتلانا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، بلبل اداس کیوں بیٹھا تھا؟ بلبل اداس کس لیے بیٹھا تھا؟ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ یہ بتلائیں کہ بلبل کس لیے اداس بیٹھا تھا۔ اور چوتھا سوال ہے، بلبل راستے میں بھول گیا تھا، یعنی بلبل راستہ بھول گیا تھا۔ اگر آپ کبھی راستہ بھٹک جائیں تو اپنے گھر کس طرح پہنچیں گے؟ تو پیارے بچوں جس طریقے سے بلبل نے راستہ بھول گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اندھیرا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے، یعنی اندھیرا ہی نہیں بلکہ آپ کہیں راستے میں بھٹک جاتے ہیں یا پھر آپ کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے، تو آپ گھر تک کس طرح پہنچیں گے؟ وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے جس کی وجہ سے آپ گھر پہنچیں گے؟ یہ آپ کو بتلانا ہے۔ اس کے بعد پانچواں کوشچن دیکھیے، پانچواں سوال دیکھیے، بلبل کس طرح اپنے آشیاں تک پہنچ سکا؟ یعنی بلبل وہ کون سی وجہ تھی جو اپنے گھر تک پہنچنے میں اس کی مدد کی؟ وہ کون سا کیڑا تھا جو بلبل کو اپنے آشیاں تک، گھر تک پہنچنے میں مدد کی؟ تو پیارے بچوں آخری سوال آپ کے سامنے، اگر سڑک پر کوئی اندھا نظر آئے تو آپ اس کی کس طرح مدد کریں گے؟ پیارے بچوں اگر سڑک پر آپ کو کوئی اندھا آدمی نظر آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے اندھے آدمیوں کو، لنگڑے آدمیوں کو دیکھ کر ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اندھے آدمی کے سامنے ایسی چیز رکھتے ہیں جس سے وہ ٹکرائے، اس کے بعد وہ جیسے ہی ٹکراتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کریں پیارے بچوں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس سبق میں یہی بتلایا گیا تھا کہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے۔ تو اب ہم سڑک پر جو اندھا انسان ہے تو اس کو سڑک پار کروانے میں مدد کریں، بلکہ اس کو دیکھ کر ہنسیں نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ پر اگر ہم ہوتے تو ہمیں بھی کوئی دیکھ کر ہنستا تو ہمیں کیسے لگتا؟ اگر ہم اندھے ہوتے، اگر ہمارے سامنے کئی چیزیں لا کر بھی رکھ دی جائیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کو کیا کہا جاتا ہے، کون سی چیز کیسے ہوتی ہے، کون سی چیز کیا کام کرتی ہے، کس طریقے سے کام کرتی ہے۔